السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دوستو، ہم اپنے چینل پر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میرے دوستو، آج کی ویڈیو کے اندر بہت ہی خوبصورت واقعہ ہے۔ کاش کہ ہم اس واقعہ کو سن کر اور سمجھ کر اس پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ میرے دوستو، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دورہ خلافت میں 8 ہجری میں پورے جزیرہ عرب کے اندر ایسا قحط پڑا کہ کھانے پینے کی چیزیں بھی کسی قیمت پر نہیں ملی۔ فاقوں کی شدت کی وجہ سے لوگوں کا انتقال ہو رہا تھا۔ اسی دوران حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اطلاع ملی کہ مصر کے اندر بے شمار پیداوار ہے اور مصر اس سے پہلے فتح ہو چکا تھا، اور حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں کے گورنر تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو خط لکھا کہ یہاں حجاز میں بالکل غلہ نہیں ہے، اور مجھے معلوم ہوا ہے کہ مصر میں بہت غلہ ہے، لہذا یہاں والوں کے لیے وہاں سے غلہ بھیجو۔ گورنر صاحب نے جواب تحریر فرمایا، آپ مطمئن رہیں، میں اتنا بڑا قافلہ غلے سے لدوا کر بھیجوں گا کہ اس کا پہلا اونٹ مدینے میں اتر رہا ہوگا اور آخری اونٹ مصر میں لد رہا ہوگا۔ مصر اور حجاز کا 1 مہینے کا راستہ ہے جو اس زمانے میں اونٹوں کے ذریعے طے کیا جاتا تھا۔ یہ سارا راستہ غلہ کے اونٹوں سے بھر دوں گا۔ چنانچہ غلہ آیا، اور اتنا ہی آیا، اور مدینہ پاک میں اور اطراف میں منادی کروا دی گئی کہ جس کا جی چاہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دسترخوان پر کھانا کھائے، اور جس کا جی چاہے اپنا راشن اپنے گھر لے جائے۔ چنانچہ ہزار لوگوں نے وہیں دسترخوان پر کھانا کھایا اور بہت سے اپنے ساتھ گھر لے گئے۔ ایک صحابی جو جنگل میں اپنے رٹھان یعنی ٹھکانے پر رہتے تھے، انہوں نے بھی آنے جانے والوں سے سنا کہ مدینہ پاک میں غلہ آ گیا ہے اور تقسیم ہو رہا ہے۔ ان کے پاس ایک بکری تھی، انہوں نے سوچا کہ میں چلا جاؤں گا اور اکیلی بکری کو کوئی جانور وغیرہ کھا جائے گا، اس لیے بکری کو ذبح کر لوں اور اس کو کھا لوں کہ چلنے کی کچھ طاقت آ جائے گی مجھ میں۔ چنانچہ بکری کو ذبح کیا تو ایک قطرہ بھی خون نہ نکلا۔ یہ منظر دیکھ کر وہ صحابی رو پڑے اور سر پکڑ کر بیٹھ گئے کہ ہمارا بھی برا حال ہے، اور تو اور ہمارے جانوروں کا بھی خون خشک ہو گیا۔ بکری میں خون جب ہوتا جب چارہ کھاتی، پانی پیتی، جب نہ چارہ کھایا نہ پانی پیا تو نہ خون رہا نہ نکلا۔ وہ صحابی سر پکڑ کر رونے لگے اور روتے روتے گر گئے، اور گر کر نیند آ گئی۔ نیند میں انہوں نے دیکھا کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا کہ عمر کے پاس جاؤ اور میری طرف سے سلام کہہ دو، اور کہہ دو کہ تو بڑا عقل مند تھا، تیری عقل کو کیا ہوا؟ یہ صحابی اٹھے اور گرتے پڑتے مدینہ طیبہ پہنچے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر دستک دی اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد اجازت طلب کرتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ننگے پیر مکان سے باہر آئے۔ پوچھا کیا بات ہے؟ انہوں نے خواب کا پورا قصہ بیان کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سن کر لرز گئے اور کہنے لگے کہ مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے۔ اس وقت مدینہ پاک میں جو اہل رائے تھے ان کو جمع کیا اور ارشاد فرمایا کہ بھائی، بار بار میں تم لوگوں سے کہتا رہا کہ اگر مجھ سے کوئی چوک ہو جائے تو مجھے متنبہ کر دیا جائے، مگر تم لوگوں نے مجھے متنبہ نہیں کیا۔ میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ پیام بھیجا ہے، بتاؤ مجھ سے کیا غلطی ہوئی؟ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے کہا ہماری سمجھ میں تو کوئی غلطی نہیں آئی۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے عرض کیا کہ میری سمجھ میں ایک بات آئی ہے کہ آپ کے ملک میں قحط پڑ رہا تھا اور غلہ نہیں تھا اور لوگ بھوک کی وجہ سے مر رہے تھے، مگر بجائے اس کے کہ آپ اللہ سے مانگتے، آپ نے اپنے گورنر اور اپنے ہی جیسے انسان سے درخواست کی، یہ ہے وہ غلطی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا واقعتاً یہی غلطی ہے۔ پھر سب نے کہا کہ واقعی یہی غلطی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت دعا مانگی، اپنی قحط کی معافی چاہی، دعا کرنا ہی تھا
کہ آسمان کے بادلوں میں کھلبلی مچ گئی اور دوڑ لگ گئی، اور ہر بادل ایک دوسرے سے آگے بڑھ رہا تھا اور یہ کہہ رہا تھا چلو مدینہ عمر نے بلایا ہے، چلو مدینہ عمر نے بلایا ہے۔ تو میرے دوستو اس واقعے کے اندر ایک بہت بڑا میرے آپ کے لیے سبق ہے کہ ہماری ہر وقت نظر صرف اللہ کی طرف ہو، جیسے ہی نظر اللہ سے ہٹ جاتی ہے تو اللہ کی مدد بھی ہٹ جاتی ہے۔ تو میرے دوستو اس واقعہ کو اتنا شیئر کرو کہ ہر مسلمان کا تعلق اللہ سے جڑ جائے۔ تو مزید ایسی ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن میرے دوستو بر وقت آپ کو مل سکے۔ تو اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔